اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ محرم الحرام کے عظیم عشرہ محرم میں ہم آج اس پاکیزہ اور بابرکت محفل میں شریک ہیں۔ محرم الحرام ایک ایسا ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں اور بالخصوص خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت اطہار نے جو عظیم قربانیاں پیش کیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے نہ صرف دین متین کی سربلندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، بلکہ دین متین کی خدمت کرنے کے لیے وہ جذبہ اور ایمانی توانائی میسر آتی ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں محترمہ بسمہ علی قادری صاحبہ سے کہ وہ کلام پاک کی بابرکت آیات سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائے۔ محترمہ بسمہ علی قادری صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ حب حیدر کا خزینہ ہے میری قسمت میں، حب حیدر کا خزینہ ہے میری قسمت میں، آل احمد کا سفینہ ہے میری قسمت میں۔ قدسیو آؤ نصیبوں پہ میرے رشک کرو، قدسیو آؤ نصیبوں پہ میرے رشک کرو، مدح سرکار مدینہ ہے میری قسمت میں۔ آئیے اس پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ آصفہ ملک صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار دو عالم کی بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ محترمہ آصفہ ملک صاحبہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبہ
آلی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھے اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا، نعتوں کا ایک ہار سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے ہے شاہان عالم، میں اس داستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے ہے شاہان عالم، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایا تاج بلالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے
भी रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थी मोहतरमा आसिफ़ा मलिक साहिबा, जो नहायत ही खूबसूरत अंदाज में नात का नजराना पेश कर रही थी। अफ़ज़ल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफ़ज़ल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत यजीद की, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। इन्हीं कलिमात के साथ मैं हदिया मनकबत पेश करने के लिए दरख्वास्त गुज़ार हूँ मोहतरमा रुखसाना बेगम साहिबा से कि वो बारगाह सैयदाए कायनात में हदिया मनकबत पेश करें। मोहतरमा रुखसाना बेगम साहिबा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर लड़कपन का वादा निभाने चले हैं। नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर लड़कपन का वादा निभाने चले हैं। सुए करबला वो 72 को लेकर क़ज़ाए खुदा सर कटाने चले हैं। सुए करबला वो 72 को लेकर क़ज़ाए खुदा सर कटाने चले हैं। वो दुलदुल को देखो शहादत की धुन में चले तेग लेकर, वो शेरे खुदा की अकेले वो रन की तरफ अल्लाह अल्लाह लाइनों की हस्ती मिटाने चले हैं। अकेले वो रन की तरफ अल्लाह अल्लाह लाइनों की हस्ती मिटाने चले हैं। नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर लड़कपन का वादा निभाने चले हैं। वो घर से निकल कर मदीने के बाहर खड़े कह रहे हैं, ये ज़ोहरा के जानी लाइनों से कह दो कि उम्मत की खातिर हुसैन अपने घर को लुटाने चले हैं। लाइनों से कह दो कि उम्मत की खातिर हुसैन अपने घर को लुटाने चले हैं। नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर लड़कपन का वादा
نبھانے چلے ہیں۔ جدھر دیکھیے موت کا ہے اندھیرا، یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا، ہزاروں کے نرغے میں شبیر تنہا، لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں۔ ہزاروں کے نرغے میں شبیر تنہا، لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ مومن ابن حیدر کا سینے میں غم ہے، جبھی پروان میری آنکھوں میں نم ہے، وہ زہرا کے پیارے علی کے دلارے، ہے وقت عمر سر کٹانے چلے ہیں۔ وہ زہرا کے پیارے علی کے دلارے، ہے وقت عمر سر کٹانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں۔ سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر، قضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کربل کی ہے یاد آئی، اب رونے رلانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ صغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے بیٹی، صغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے بیٹی، دین لٹتا ہے نانے کا، سر دے کے بچانے دو، دین لٹتا ہے نانے کا، سر دے کے بچانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ اکبر کی شہادت پر زینب سے کہا شاہ نے، اکبر کی شہادت پر زینب سے کہا شاہ نے، ارمانوں کا یہ لاشا مجھ کو ہی اٹھانے دو، ارمانوں کا یہ لاشا مجھ کو
ہی اٹھانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ بن جانا تمہیں دلہن، رک جاؤ ذرا حورو، بن جانا تمہیں دلہن، رک جاؤ ذرا حورو، قاسم کو شہادت کا صحرا تو سجانے دو، قاسم کو شہادت کا صحرا تو سجانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ شبیر ہوں زہرا کا ہے دودھ پیا میں نے، شبیر ہوں زہرا کا ہے دودھ پیا میں نے، اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو، اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو، ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ قرآن میرا دل ہے، قرآن کی میں جاؤں، قرآن میرا دل ہے، قرآن کی میں جاؤں، قرآن کو نیزے پر قرآن سنانے دو، قرآن کو نیزے پر قرآن سنانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ اب رونے رلانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں تو پنجتن کی غلام، میں تو پنجتن کی غلام، میں مرید خیر الانام، میں تو پنجتن کی غلام، میں تو پنجتن کی غلام، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں
تیرا بھول سے، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام۔ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمان سے ہے، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام۔ میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا شعر ان کے ادب سے ہے، میرا ذکر ان کی طفیل سے، میری فکر ان کی طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سخت بلا کہ وہ منقبت کا بھی حق ادا، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام۔ صداقتوں کی نشانی حسین ہے، صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دشمن کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، دشمن کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، وہ مرد حق وہ حیدر ثانی حسین ہے۔ حسین دین کی سربلندی کے لیے لٹ گئے، اور ایسے لٹے کہ دین کو آباد کر گئے، اور ایسے گئے کہ ہمیں مر کے جینے والوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا گئے، اور وہ مر کے موت کو زندگی میں بدل گئے، اور ایسے شہادت پائی کہ شہادت حسین پر فخر کرتی ہے، موت حسین پر فخر کرتی ہے، بندگی حسین پر فخر کرتی ہے، صبر حسین پر فخر کرتا ہے، استقامت حسین پر فخر کرتی ہے، توکل حسین پر فخر کرتا ہے، رضا حسین پر فخر کرتی ہے،
اور کیفیت یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت ملائکہ کو شہادت حسین کا منظر دکھا کر فخر فرما رہا ہے۔ شہادت حسین ہمارے لیے ایک پیغام بن گئی ہے، ایک درس بن گیا ہے۔ اسی پر مزید گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دینا چاہوں گی محترمہ ناہید سراج صاحبہ سے، جو کہ الہدایہ نارتھ زون کی ہیڈ بھی ہیں۔ وہ تشریف لائیں اور شہادت امام حسین سے امت مسلمہ کو کیا پیغام ملا اس پر گفتگو فرمائیں۔ محترمہ ناہید سراج صاحبہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم منہاج القرآن UK کے پلیٹ فارم سے شہادت امام حسین کی تیسری نشست میں حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے شہادت امام حسین امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ دنیا میں بے انتہا ناقابل فراموش واقعات گزرے ہیں جن کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، اور ہر سال ان کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن جس طرح واقعہ کربلا ہر سال ہمارے قلب و نظر میں سماتا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اگر واقعہ کربلا محض ایک باب ہوتا تو اس کی یاد اتنے برس گزرنے کے بعد بھی ہمارے قلوب میں غم و افسوس کے جذبات اور ہماری رگوں میں ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت کی گرمی نہ پیدا کرتی، مگر واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کسوٹی ہے جس پر ہر انسان، ہر دور کا انسان پرکھا جائے گا۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہر زمانے میں حق و باطل کی قوتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو دین محمدی کی بقا کا باعث ہے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے صحابہ اور اقربا کے ساتھ جو عظیم الشان قربانی پیش کی ہے، اس کی تاریخ اسلام کے کسی دور میں نہیں ملتی ہے، اس کی نظیر اسلام کے کسی دور میں نہیں ملتی ہے۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی اور حق کی بول بالا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے اہل خانہ کی قربانی دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنے بھتیجوں کی قربانی دے دی، یہاں تک کہ اپنا سارا کا سارا خانوادہ لٹا دیا۔ حضرت امام حسین نے دین کی بنیادی اقتدار اور سچائی کے اظہار کے لیے میدان جنگ میں اپنی اولاد کا خون بھی قربان کر دیا، اور آپ نے اپنی اولاد کا خون دے کر دین اسلام کو بچایا۔ آپ کی عظیم قربانی معراج درسگاہ انسانیت ہے۔ واقعہ کربلا نے انسانیت کو جینا سکھایا ہے، ظالم اور جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ بخشا ہے۔ سانحہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک لکیر ہے جو دونوں کے فرق کو واضح کر دیتی ہے۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں اپنا 6 ماہ کا شیرخوار بچہ قربان کر دیا، نوجوان علی اکبر کو شہید کروا دیا، اپنے بھتیجے اور بھانجوں کو شہید کروا دیا، اپنے دوستوں کو قربان کر دیا، اپنے اہل خانہ کو قربان کر دیا۔ 3 راتیں بھوکے اور پیاسے رہے مگر ظلم کو قبول نہیں کیا اور اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ آئیے ان مقاصد کو دیکھیں جن کے لیے جگر گوشہ رسول
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے تھے۔ عرب کے تمدن میں قانون کا صرف ایک ہی اصول تھا اور وہ طاقت تھا۔ طاقت جواز زندگی تھی۔ کمزوروں اور غریبوں کے لیے معاشرتی حقوق تو درکار، خود اپنے وجود پر اختیار ناممکن تھا۔ رنگ و نسل، زبان و قبائل اشرافیت کی دلیل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے عرب کا معاشرہ شرافت انسانیت کا مرکز تو بن گیا۔ وہ وقت تھا جب دولت سمٹ کر محبوب علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور ہو رہی تھی، لیکن محبوب علیہ السلام کی دولت دنیا کی طرف سے ایسی بے اعتنائی تھی کہ صبح جمع ہونے والا پیسہ شام ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ مگر دور یزید میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی شناخت کی تمام تصویریں مٹائی جا رہی تھیں۔ بادشاہ سلامت کے منہ سے نکلے ہوئے فکرے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر رہے تھے۔ شریعت اسلام بادشاہ کی منمانی تعویلوں اور احکام کی زد میں تھے۔ ان سب باتوں کا خوفناک پہلو یہ تھا کہ حکمران اپنی حکومت کو اسلامی تو کہتے تھے، ان کا فرمایا ہوا قانون اسلامی قانون کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ سرے سے دین کی حقیقت کا خاتمہ شروع ہو چکا تھا۔ اس بات کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اللہ کے دین کو جس نے 1,24,000 نبیوں کی محنت شامل تھی، اسے مسمار ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتے تھے؟ امام حسین کا وہی مقصد تھا جس کے لیے آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے مصیبتیں جھیلی تھیں، اور مقصد انسانیت کو نجات دلانا تھا۔ مقصد انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلنا تھا۔ مقصد انسانیت کو اسلام سے روشناس کرانا تھا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ لوگوں میں قوت احساس اور جرأت بحال ہو، اور وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، اور وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ احکام خدا کی روشنی میں کر سکیں، اور اسلام کے اصول اس طرح روشن ہوں کہ کسی کا انفرادی عمل اسلام کی بدنامی کا باعث نہ بن سکے۔ آپ یزید کے خلاف فوج جمع کر کے مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں یہ جنگ محض اقتدار کی جنگ ہو جاتی، بلکہ دو خواہش مند افراد کے درمیان جنگ بن جاتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ آپ یزید کے اقتدار کو ختم کر دیتے، مگر اس صورت میں یزید ختم ہو جاتا مگر یزیدیت ختم نہ ہوتی۔ شہادت امام حسین سے کائنات انسانی کو دو کردار ملتے ہیں۔ یزید بدبختی، ظلم، استحصال، جبر، قتل و غارت گری کا استعارہ بن گئی، اور حسینیت جو عدل، امن، وفا، تحفظ کا علمبردار بن گئی، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی علامت ٹھہری۔ قیامت تک حسین بھی زندہ رہے گا، حسینیت بھی زندہ رہے گی، اور حسینیت کا پرچم بھی بلند رہے گا، حسینیت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا۔ یزید قیامت تک مردہ ہے، اور یزیدیت قیامت تک مردہ رہے گی۔ حسین علیہ السلام کی روح کربلا سے پکار رہی ہے۔ آج سیدہ زینب کی روح اجڑے ہوئے خیموں سے ہمیں صدا دے رہی ہے۔ آج علی اکبر اور علی اصغر کے خون کا ایک ایک قطرہ ہمیں پکار رہا ہے۔ دریائے فرات کے شہدائے کربلا کے خون سے رنگین کنارہ ہمیں صدا دے رہا ہے۔
کہ اے حسین سے محبت کرنے والوں، حسینیت کے کردار کو اپنے قول و عمل میں زندہ کر لو، یزیدیت کو پہچانو۔ یزیدیت تمہیں توڑ کر رکھ دے گی، تمہیں برباد کر دے گی، تمہارے اتحاد کو پارا پارا کر دے گی، اور حسینیت تمہیں جوڑنے کے لیے ہے۔ حسینیت اخوت، محبت اور وفا کی علمبردار ہے، اور یزیدیت اقتدار کو مٹانے کا نام ہے، اسلام کی قدریں مٹانے کا نام ہے۔ حسینیت اسلام کی دیواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے، یزیدیت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے۔ حسینیت قوم کی امانت بچانے کا نام ہے، یزیدیت جہالت اور حسینیت علم کا نام ہے۔ یزیدیت ظلم کا نام ہے، حسینیت امن کا نام ہے۔ یزیدیت اندھیرے کی علامت ہے اور حسینیت روشنی کی علامت ہے، روشنی کا استعارہ ہے۔ یزیدیت پستی اور ذلت کا نام ہے، جبکہ حسینیت نفع بخشی کا نام ہے۔ اس دنیا فانی میں اپنے مکر و فریب اور جبر و تشدد سے حاصل کی ہوئی قوت کے بل بوتے پر کسی کو بظاہر کامیاب نظر آنا اور اقتدار حاصل کر لینا اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی اور دائمی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو تخت ملے یا تختہ ملے، وہ دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ جو شخص اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے، قوت ربانی کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، چند دنوں کے لیے تو اس کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ ظلم میں اپنی انتہا اور بدبختی میں اپنی آخری حد کو پہنچ جائے۔ جب اس کا ظلم اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس کی گرفت اس دنیا میں ہی کر لی جاتی ہے، اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اور آنے والی نسلوں تک اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ یزید، جس نے دنیا کی چند روزہ حکومت اور اقتدار کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے انتہا کر دی اور کربلا کے تپتے ہوئے ریزگاروں میں بھوک اور پیاس سے نڈھال اہل بیت نبوت اور ان کے انصار میں سے 70 افراد کو شہید کر دیا، اسی یزید پر وقت بھی آیا کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور 70 افراد کے بدلے تقریباً 1,70,000 یزیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ جس یزید نے مدینہ طیبہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کا لشکر بھیجا تھا، 3 دن تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یزیدوں کے گھوڑے باندھ دیے گئے تھے، روضہ رسول پر اذانیں بند کر دی گئی تھیں، نمازیں معطل کر دی گئی تھیں، اس پر یہ وقت بھی آیا کہ اس کی قبر پر اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے جہاں وہ گندگی پھیلاتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا خانوادہ تو شہید ہو گئے مگر اسلام کو زندگی عطا کر گئے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر امت کو جینا سکھا گئے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام عملی جدوجہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین صلی اللہ علیہ السلام، تعلق حسین علیہ السلام اور نسبت حسین علیہ السلام کو رسمی نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے عمل، حال اور حقیقت میں بدل دیا جائے، اسے حقیقی زندگی کے طور پر اپنایا جائے۔ یہی نسبت اور تعلق ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ اسی نسبت اور تعلق کو زندگی بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ پہچان لیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے اسلام کا کھلا انکار نہیں کیا، نہ ہی اس نے بتوں کی پوجا کی، نہ ہی اس نے مسجدیں مسمار کی۔ وہ اسلام کا نام لیتا تھا، بیعت بھی اسلام پر کرتا تھا، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسلام کا کھلا انکار تو ابو لہبی کا ہے۔ یزیدیت یہ ہے کہ اسلام کا نام بھی لیا جائے اور اسلام سے دھوکہ دہی بھی کی جائے، اسلام کا نام لیا جائے اور امانت میں خیانت کی جائے، اسلام کا نام لیا جائے اور آمریت مسلط کی جائے، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو کچلا جائے، اسلام کے مقدس نام کو پامال کیا جائے۔ یزیدیت اسلام سے منافقت اور دجل و فریب کا نام ہے۔ روح حسین علیہ السلام آج بھی ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری محبت قدم بھرنے والوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت رسمی ہی ہے یا میری محبت میں آج بھی تم کوئی واقعہ کربلا برپا کرتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت میں تم پھر وقت کے یزیدوں کو للکارتے ہو یا نہیں۔ روح حسین آج پھر دریائے فرات کو رنگین دیکھنا چاہتی ہے، آج پھر ایک نیا مارکہ کربلا بپا ہوتا دیکھنا چاہتی ہے اور تمہارے صبر و استقامت کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ روح حسینی علیہ السلام دیکھنا چاہتی ہے کہ کون اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے حقیقی پیار کرتا ہے۔ شہادت امام حسین کا سبق یہ ہے کہ دیکھو کیا تمہارے دور کے حکمران اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لینے میں مخلص ہیں؟ کیا وہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے اور بپا کرنے میں مخلص ہیں؟ کہیں وہ اسلام کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں؟ یا اسلامی نظام کے نفاذ میں دھوکہ دہی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، منافقت اور دجل و فریب بھی کرتے ہیں، تو جان لو کہ ان کا کردار یزیدیت کا کردار ہے۔ حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں تمہیں یزیدیت کے کردار کا نام و نشان نظر آئے، حسینی لشکر کے غلام بن کر یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کر دو۔ اس کے یہ خواہ تمہیں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اہل ایمان کے لیے شہادت امام حسین کا پیغام امن کا پیغام ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے پورے پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے فسادات کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ گولیاں چلنے لگتی ہیں، کرفیو نافذ کرنے پڑتے ہیں، قتل و غارت گری ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جاتے ہیں، جنگ اور فتنہ فساد کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ غیر مسلموں کے لیے مسلم قوم وجہ استہزاء بن جاتی ہے۔ غیروں کے نزدیک مسلمان نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متفق ہیں، نہ صحابہ پر، نہ اہل بیت پر، اور نہ ان کا قرآن پر اتفاق ہے، نہ اسلام پر، بلکہ یہ تو ایسی امت ہے جو امن پر بھی متفق نہیں ہے۔ آخر کس منہ سے ہم عالم کفر کے سامنے اسلام کی بات کریں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں؟ 10 محرم الاحرام کا سورج کچھ دیر کے لیے چمکا، اور ایسا چمکا کہ اس دن کی روشنی اور جگمگاہٹ ساری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ محض اس کا کرشمہ ہی ہے کہ ہر ستم کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ستم شکن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی دن کا درس ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس دن کی ہیبت نے ہر چھوٹے بڑے
ظالم کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ یہ اسی روز کی ہی صدا ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود ہر ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتی ہیں۔ یہ وہی صدا ہے جو کربلا میں امام حسین نے ظلم و ستم، بربریت کے خلاف بلند کی تھی۔ آپ نے ظلم کے آئین کو توڑ دیا اور ظلم اور ظالم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت اور ذہنوں میں شعور اجاگر کر دیا۔ آپ نے ایک مکتبہ فکر کی بنیاد رکھ دی، ایک ایسا مکتب جو قربانی، صبر اور جانثاری کا سبق دیتا ہے، اثار اور بہادری کی تعلیم دیتا ہے۔ عام مفہوم میں امام حسین غریبوں کا سہارا، مجاہدوں کی طاقت، شریعت کی پاسبان اور شریعت محمدی کی حقیقی نگران ہے۔ آپ نے یہ بھی درس دیا کہ خود غرضی اور ذاتیات کی وجہ سے نہیں بلکہ مظلوموں کے حقوق کے خلاف اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے لڑنا چاہیے جو بے انصافی کا شکار ہیں۔ آج امت مسلمہ پھر ایک حسین کی منتظر ہے۔ حضرت امام حسین کا یہی پیغام ہے کہ جہاں ظلم ہو اس کے لیے آواز بلند کرو۔ آج ہمیں جہاد کشمیر کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ شہادت امام حسین کا پیغام ہے وحدت، یگانگت اور یکجہتی کا تصور۔ ہمیں آج امت مسلمہ کو اگر تباہی سے بچانا ہے، تباہی کے گڑھے سے گرنے سے بچانا ہے تو اتحاد اور امن کو اپنانا ہوگا۔ اگر آج امت مسلمہ ایک ہوتی تو کیا بھارت کشمیر پر سے ظلم کر رہا ہوتا؟ اگر آج امت مسلمہ ایک ہوتی تو کیا یہودی فلسطین پر یہ ظلم کر رہے ہوتے؟ نہیں۔ آج اگر ہمارے درمیان امن نہیں ہے، ہمارے درمیان سکون نہیں ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وحدت اور یگانگت نہیں ہے۔ ہم الگ الگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، الگ الگ تفرقوں میں پڑ چکے ہیں۔ آج ہمیں اپنے اندر وحدت اور یگانگیت کو پیدا کرنا ہوگا۔ شہادت امام حسین کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے اندر امن پیدا کرو، وحدت پیدا کرو، یگانگت پیدا کرو۔ اگر آج ہم اپنے اندر وحدت پیدا کریں گے، یگانگت پیدا کریں گے، اپنے اندر امن کو پیدا کریں گے تو ہم بھی اسلام کا پرچم اسی طریقے سے بلند کر سکیں گے جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان بچا سکیں، اپنا اور اپنے بچوں کا تن من دھن اس اسلام کے لیے قربان کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن علی پر لاکھوں سلام۔ انہی کلمات کے ساتھ میں ملتمس ہوں محترمہ رخسانہ بیگم صاحبہ سے کہ وہ سلام کے اشعار پیش کریں۔ محترمہ رخسانہ بیگم صاحبہ۔ یا حسین سلام علیکہ، یا حسین سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حسین سلام علیکہ۔ کربل بسانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، کنبہ کٹانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام،
کربل بسانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ چھوڑ مدینہ کربل آئے، چھوڑ مدینہ کربل آئے، درد غم ہزار اٹھائے، درد غم ہزار اٹھائے، صبر دکھانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ صبر دکھانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ دی کر دھوکا حسین بلایا، دے کر دھوکا حسین بلایا، پانی کے اوپر پہرا لگایا، پانی کے اوپر پہرا لگایا، قرآن سنانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ قرآن سنانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ کربل بسانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ علی حیدر کی تم نشانی، علی حیدر کی تم نشانی، شمر یزید نہیں دیا پانی، شمر یزید نہیں دیا پانی، صبر کمانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ دین بچانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ جبرائیل جھولا جھلائے، جبرائیل جھولا جھلائے، پاک محمد ناز اٹھائے، پاک محمد ناز اٹھائے، رتبہ پانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ رتبہ پانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ کربل بسانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ خادم شاہ سے لکھا نہ جائے، خادم شاہ سے لکھا نہ جائے، جو جو شمر نے ظلم کمائے، جو جو شمر نے ظلم کمائے، دین بچانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ دین بچانے والے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ آج کی اس بابرکت محفل کا اختتام کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ صالحہ صدیقی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات پیش کریں۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہی، یا غفور رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو بھی کچھ ہم نے اس محفل میں پڑھا اور جن جن بہنوں نے حاضری اس محفل میں اس مجلس میں حاضری دی ہے، جو اس پروگرام کو سنا ہے اور جو سلام پڑھا گیا ہے اور جو باجی نے خطاب فرمایا ہے، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس میں کہیں پہ بھی کسی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو اسے اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب بندوں کے صدقے معاف فرما اور ہمیں استقامت نصیب فرما. اور اس کے ہمارا تعلق اہل بیت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اولادوں کا تعلق دل بہت مضبوط ہو، اور ہمیں اس پہ جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی، ہم پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، خیر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے حبیب کے صدقے، نواسے رسول کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.